معزز سامعین، گزشتہ درس ہمارا سورہ ہود کے آخر تک ہوا تھا۔ سورہ ہود کے بعد ہے سورہ یوسف۔ سورہ یوسف کے شان نزول میں مفسرین کی آراء یہ ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے سچے نبی، قرآن مجید میں بعض واقعات تھوڑے تھوڑے بیان ہوئے ہیں عبرت اور نصیحت کے لیے، کیا کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جو پورا اللہ تعالیٰ ہمیں سنائے؟ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی فرمائش پر سورہ یوسف نازل کر کے پورا واقعہ سنا دیا۔ ایک دوسری رائے یہ ہے، مشرکین یہودیوں کے پاس جاتے تھے اور ان سے مختلف سوال پوچھتے تھے مشکل سے، ایسے سوال ہمیں بتاؤ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہ دے سکیں، اور اس طرح پھر ہم آپ کو کہیں کہ کیسے نبی ہیں جی، سوال کے جواب نہیں آتے۔ تو پھر یہ یہودی ان کو مشکل سوال بتاتے، یہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے، جیسا کہ آج کل ہمارے بعض ساتھی گوگل پہ سرچ کرتے ہیں مشکل سوالات، پھر مولوی صاحب سے پوچھیں گے، پھر کہیں گے مولوی نے پتہ ہی کوئی نہیں۔ اس ٹائم گوگل نہیں ہوتا تھا، خود جانا پڑتا تھا یہودیوں کے پاس۔ ابھی یہودیوں نے آسانی کر دی ہے کہ خود ہی یہاں سے سرچ کر لو، تمہیں تکلیف نہ کرنی پڑے۔ انہوں نے کہا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو، بھئی یعقوب علیہ السلام کا خاندان جو کنعان میں رہتا تھا، فلسطین کے علاقے میں، وہ شام کے علاقے میں، تو وہ پھر وہاں سے مصر کیسے آ گیا؟ اس کے جواب میں اللہ نے پوری سورت یوسف نازل فرمائی۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ جی سورہ یوسف میں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، مل کریم و یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کریم کون ہے، عزت دار کون ہے؟ اگر اللہ کے نبی فرماتے کہ میں عزت دار ہوں، بات ٹھیک تھی یا غلط تھی؟ 100% ٹھیک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کریم اور عزت دار کون ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام نہیں لیا، آپ نے فرمایا یوسف علیہ السلام ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا دیکھتے نہیں ہو، کریم بن کریم بن کریم بن کریم، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، خود بھی اللہ کے نبی ہیں، والد یعقوب بھی اللہ کے نبی ہیں، دادا اسحاق بھی اللہ کے نبی ہیں، اور پردادا ابراہیم بھی اللہ کے نبی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ سچی عزت والا دوسرے کی عزت کرتا ہے تو اس کی عزت میں کمی نہیں آتی، اور اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو مزید بڑھا دیتے ہیں۔ سورہ یوسف میں کیونکہ تفصیل کا وقت تو نہیں ہوتا یہاں پہ، لیکن چند مضامین بہت اہم ہیں جو اس سورت کا حاصل ہے، جو اس سورت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اللہ کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا، اللہ کی تقدیر کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ عقل انسان کا قیمتی جوہر ہے، اور عفت دشمن کی نگاہوں میں بھی سر بلند کر دیتی ہے، اور ہر چیز کو جاننے والا صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ یوسف علیہ السلام کو بچپن میں خواب آیا، 11 ستارے اور سورج چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا، انہوں نے فرمایا بیٹا اللہ تجھے بہت نوازنے والے ہیں، لیکن اس خواب کا ذکر بھائیوں سے نہ کرنا، ورنہ حسد میں مبتلا ہو کر کوئی چال نہ چلے تیرے بارے میں۔ بہرحال ہوا وہی جس کا ڈر تھا۔ بھائیوں نے مشورہ کیا کہ یوسف اور اس کا بھائی بنیامین یہ بابا کو کوئی زیادہ ہی پیارے نہیں ہو گئے، یوسف کو قتل نہ کر دیں۔ یہ حسد پیدا ہوا، اور حسد اتنا بڑا جرم ہے دنیا میں، قتل جو ہوا ہے وہ حسد کی وجہ سے ہوا ہے۔ قابیل نے حابیل کو جو قتل کیا پہلے حسد کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، جس طرح آگ لکڑیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے نا، ایسی حسد بھی انسان کی نیکیوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں حسد سے بچائے، ومن شر حاسد اذا حسد، حسد سے بچائے اور حاسد کے شر سے بھی بچائے۔ کہنے لگے اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو تاکہ جان چھوٹے۔ ایک بھائی نے کہا قتل نہ کرو،
ایسے کرتے ہیں کسی کنویں وغیرہ میں ڈال دیتے ہیں، کوئی قافلے والے اٹھا کر لے جائیں گے۔ مشورہ ہوگا بھائی ٹھیک ہے جی قتل نہیں کرتے، چلو کہیں پھینک دیں گے۔ اب مشورہ کر کے والد صاحب کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے بابا ہمارے اوپر اعتبار کیوں نہیں کرتا، یوسف کو ہمارے ساتھ کیوں نہیں بھیجتا، یہ ہمارے ساتھ جائے گا جنگل میں، پھر ٹر کے آئے گا، کھا پی کے آئے گا، ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، ہمیں گھر میں رکھا ہوا ہے، تنگ ہو رہا ہے بیچارہ۔ انہوں نے کہا جی اور تو مسئلہ نہیں ہے، ڈر یہ ہے کہ جنگل بیابان ہے، بھیڑیے ادھر بڑے ہیں، کہیں کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے۔ او بابا جی ہمارے ہوتے ہی بھلا بھیڑیے کی کیا ضرورت ہے، یہ کیا ضرورت ہے، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، ہمارے ہوتے ہی بھلا بھیڑیے کیسے کھا سکتا ہے، یہ انہوں نے کہا تھا۔ ہم جو ہے نحن عصبہ، ہم جو مضبوط جماعت ہے، لہٰذا آپ پریشان نہ ہو۔ بہرحال اعتبار دلایا اور لے گئے اور جا کر کنویں کے اندر ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی یوسف علیہ السلام کے دل میں بات ڈالی کہ پریشان نہ ہو، ایک وقت آئے گا کہ میں اللہ تجھے عزتیں دوں گا اور یہ تیرے سامنے کھڑے ہوں گے۔ بہرحال عشاء کے وقت آئے گھر میں، روتے ہوئے آئے، شور مچاتے ہوئے، کیا ہوا بھائی؟ بابا کیا بتائیں، ہم نے دوڑ لگانے کا پروگرام بنا دیا تھا، یوسف کو سامان کے پاس بٹھایا، محفوظ جگہ تھی، ادھر سے ایک بھیڑیا آیا، وہ بڑا سمجھدار بھیڑیا تھا، اس نے پہلے بٹن کھولے، پھر کرتا اتارا، کرتا سائڈ پہ رکھا اور اندر سے ہمارے بھائی کو نکال کر کھا گیا، بوٹی ایک بھی نہ چھوڑی، سارا ہی کھا گیا ہے، کرتا کو بالکل خراش نہیں آئی، اوپر خون لگایا تھوڑا سا اس نے اور ہمیں دے کر چلا گیا۔ حضرت نے دیکھا بڑا سمجھدار واقعی بھیڑیا تھا بھائی، کوئی درزی تو نہیں ہے، بالکل صحیح ترتیب نال اس کام کیتا ہے، سمجھ گئے کہ یہ کہانی کھڑی ہوئی ہے، فرمانے لگے بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تو تم نے کوئی بات گھڑ لی ہے، لیکن فصبر جمیل، میں صبر کروں گا اور بڑا اچھا صبر کروں گا۔ اچھا صبر یہ ہوتا ہے کہ جزا فضا کے بغیر ہی بندہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور میں مدد مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا؟ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کنویں میں ہیں، ایک قافلہ والے آئے، ان کو پانی چاہیے تھا، پانی کی تلاش میں ایک بندہ آیا اور اس نے کنویں میں ڈول ڈالا، رب نے یوسف علیہ السلام کو کہا چلو بھائی فلائٹ آ گئی ہے اسی میں بیٹھو، یوسف علیہ السلام ڈول میں بیٹھے، اس نے جو باہر نکالا کہنے کا یا بشرا ھذا غلام، واہ کتنا خوبصورت لڑکا، اس نے یوسف کو دیکھ کر میرے نبی بھی حیران ہوئے معراج کی رات، تو یا بشرا ھذا غلام وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، سامان تجارت میں چھپایا، بیچیں گے اور جناب نفع کمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چند سکوں کے بدلے میں جا کر بیچ دیا، کیونکہ وہ اس میں جان چھڑانے والے تھے۔ اس پہ اور بھی اقوال ہیں، درس میں ہم نے بیان کیے ہیں۔ جس بندے نے مصر سے یوسف علیہ السلام کو خریدا، یہ مصر کا گورنر تھا، اس نے اپنی گھر والی سے کہا، پہلی نظر میں جو یوسف کو دیکھا نا، سمجھ گیا کہ یہ غلام نہیں ہے، یہ تو کوئی شہزادہ ہے، بس چڑھ گیا کہ ڈاکوؤں کے ہتھے۔ اس نے اپنی گھر والی سے کہا اکرمی مسوا ہو، اس کا ٹھکانہ اچھا رکھنا، امید ہے یہ ہمیں نفع دے گا یا ہم اس کو بیٹا بنا دیں گے۔ رب نے یوسف علیہ السلام کو وہاں ٹھکانہ دیا جہاں بھائی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اللہ نے فرمایا نا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، تمہیں پتہ ہے یہ ٹھکانہ ہم نے یوسف کو دیا، واللہ غالب علی امری، اور اللہ یہ اپنے امر پر غالب ہوتا ہے۔ خیر یوسف علیہ السلام شہزادوں کی طرح جوان ہوئی، حسن تو پہلے سے تھا اور تربیت اچھی ہوئی، خوراک اچھی تھی، دوبالا ہو گیا حسن، چنانچہ جوانی کے بعد وہ عورت جس نے بچوں کی طرح پالا تھا، اس کے دماغ میں شیطان نے حملہ کیا اور اس نے برائی کا ارادہ کر لیا، حتیٰ کہ ایک دن ساری حدیں کراس کی، دروازے بند کیے، یوسف کو بلایا اور کہنے لگی ہے تلک میں تجھے دعوت گناہ دیتی ہوں، بند کمرہ ہے، عورت خود دعوت گناہ دے رہی ہے، یوسف علیہ السلام جوان ہے، فرمانے لگے قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون۔ بہرحال یوسف علیہ السلام دروازے کی جانب دوڑے، پیچھے وہ خاتون دوڑی اور اس نے کرتے پہ ہاتھ ڈالا، وقدت قمیصہ من دبر، کرتا پھٹ گیا اور یوسف علیہ السلام باہر نکل گئے۔ باہر اس کا شوہر کھڑا تھا، اس نے دیکھا عجیب حالت ہے،
یوسف بھاگتا ہوا آ رہا ہے، پیچھے محترمہ بھی بھاگتی ہوئی آ رہی ہے، کرتا یوسف کا پھٹا ہوا ہے، ظاہر ہے یہ عجیب حالت تھی نا، تو فوراً عورت نے چال بدلی اور کہنے لگی نعوذ باللہ یوسف نے میرے اوپر ہاتھ ڈالا ہے، تیری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، کیا سزا دے گا اس کو؟ جیل بھیج دے یا کوئی دردناک سزا دے۔ حضرت نے فرمایا جھوٹ بول رہی ہے، اسی نے مجھے گناہ کی طرف بلایا تھا۔ اب جھگڑا ہو گیا، بھئی کون سچا ہے؟ تو گواہی دینے والے نے گواہی دی، کرتے کو دیکھو آگے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے پھٹا ہے؟ آگے سے پھٹا ہے تو پھر تو عورت سچ کہہ رہی ہے، کیونکہ یوسف اس طرف گئے ہوں گے، عورت نے آگے جناب جان بچانے کے لیے ہاتھ مارا ہوگا، اس طرح کرتا پھٹ گیا۔ پیچھے سے پھٹا ہے پھر یوسف سچا ہے، یوسف بھاگے ہوں گے اور اس نے پیچھے سے ہاتھ ڈالا، جب دیکھا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تو بات سمجھ میں آ گئی یوسف سچا ہے، یوسف کا کوئی قصور ہے۔ یہاں پہ ایک بات عرض کرتا ہوں، توجہ ہے سب حضرات کی، انبیاء کتنے پاک ہوتے ہیں، کتنے پاک ہوتے ہیں۔ جس کپڑے پر عورت کا ہاتھ لگا، جو عورت گناہ چاہتی تھی، رب نے وہ کپڑا ہی اپنے نبی کے جسم سے الگ کر دیا، اور قدت قمیصہ من دبر، پھٹ گیا کرتا اور یوسف باہر نکل آئے۔ میرے بھائی، عائشہ تو میرے نبی کے بستر پہ سالہ سال رہی ہے، سید عائشہ صدیقہ کتنی پاک ہوگی جو میرے نبی کے بستر پہ آئے، اور وہ کتنے بد نصیب ہیں حضرت عائشہ کو بکواسات کرتے اور گالیاں دیتے ہیں۔ عائشہ تو بستر رسول پر کئی سال رہی ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ خیر، اب عزیز مصر کہنے لگا یوسف کسی سے ذکر نہ کرنا، ٹھیک ہے جی، لیکن چاند چڑھے تھے نظر نہ آوے، تو نظر تو آ جاتا ہے۔ بات پھیل گئی، خاص کر وہ وزیروں کی بیگمات کو پتہ چل گیا جی، ہر ایک دوسرے سے بات کرے۔ کوئی گل پتہ لگی نہیں ہے بہنے، کوئی گل سنی ہے؟ کیڑی گل؟ نہیں پتہ ہی نہیں۔ وہ عزیز مصر دی بیوی اپنے غلام کے ساتھ، وہ اس نے جناب دل بہلا دیا ہے۔ اچھا، اب دوسری، ہاں نہیں بہنے، اگر اس نے یہ کام کرنا ہی تھا تو غلام کے ساتھ کیوں کیا؟ اب یہ تانے ہیں، یہ تانے جناب جو عورتوں کے تانے ہیں نا، یہ جب پتہ چلے نا عزیز مصر کی بیوی کو، کہا اچھا تم نے وہ غلام دیکھا نہیں ہے اس لیے یہ باتیں کرتی ہو، اگر وہ غلام تم دیکھ لیتی نا تو تمہیں پتہ چلتا کہ یہ غلام چاند کا ٹکڑا ہے۔ اس نے اب پلان بنایا کہ ان کو بھی دکھاؤں، اس نے دعوت کی سب کی، اور پھل دیے، چھریاں دی پھل کاٹنے کے لیے، اور یوسف سے کہا ذرا ایک حسن کی جھلک دکھانا ہے۔ یوسف جو سامنے آئے نا، اب انہوں نے انگلیوں پہ چھریاں چلا دی، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، قسم بخدا یہ تو کوئی انسان نہیں، یہ تو کوئی نور کا بنا ہوا فرشتہ لگتا ہے۔ اور میں کہا فَذَٰلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، یہ وہی غلام ہے جس کے بارے میں میرے بارے میں باتیں کرتی تھی، تم نے کیوں انگلیوں کو کاٹ دیا؟ اور اما جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے لوامی زلیخہ لو رأین جبینہ لاثرن بالقطع القلوب علی الیدی، مصر کی عورتوں نے یوسف کے حسن کو دیکھا، انگلیوں کو کاٹا، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے میرے محمد کے ماتھے کی سلوٹوں کو دیکھتی دل کے ٹکڑے کر کے رکھ دیتی۔ دیکھیا جو یوسف نے انگلیاں کٹیاں، آقا دے دیوانیاں نے جانا وار سٹیاں۔ خیر، اب وہ ہر عورت مائل کر رہی ہے جی، پہلے ایک تھی، اب تو ہر عورت مائل کر رہی ہے۔ حضرت یوسف نے دعا کی اور فرمایا رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے اللہ اس کام سے تو جیل جانا بہتر ہے۔ انہوں نے کہا یوسف کو جیل ہی بھیجو۔ اب یوسف علیہ السلام بغیر قصور کے جیل چلے گئے۔ عجیب منظر نہیں ہے میرے بھائیوں کہ لوگ گناہ کر کے پھر جیل جاتے ہیں، اور یوسف گناہ سے بچنے کے لیے جیل میں گئے۔ جیل کے اندر ایک نیا جان ہوتا ہے، نئے دوست بنتے ہیں۔ جیل کے اندر دو قیدی تھے، ان کو آیا خواب، ایک نے کہا میں نے دیکھا میں شربت نہ چھوڑ رہا ہوں، شراب نہ چھوڑ رہا ہوں، دوسرے نے کہا میں نے سر پہ روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں، پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، کوئی تعبیر بتاؤ۔ حضرت نے فرمایا تعبیر تو میں بتاؤں گا، کھانا آنے سے پہلے بتاؤں گا، لیکن پہلے ذرا میرا اہم ایک مسئلہ ہے وہ سن لو۔
معلوم ہوا انسان کو دعوت اور تبلیغ کا موقع دیکھنا چاہیے. دعوت اور تبلیغ کا جب دیکھے کسی بندے کو غرض ہے اور وہ میری طرف متوجہ ہے اور میری بات سنے گا تب بات کرنی چاہیے. جب ایک آدمی مصروف ہے، ہمارے تبلیغی جماعت والے ساتھی کہتے ایک بندہ بوری اٹھا کے جا رہا ہے، آٹا لے کے جا رہا ہے یا کسی کام میں جا رہا ہے، اس کو دعوت نہ دو. اس نے جناب یہ 2 من بوری اٹھائی ہوئی، آپ کھڑے ہو جائیں جی ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے اور دین میں کامیابی. وہ کہے گا وہ تو کامیابی تو ہے لیکن میرا ماڈل ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے. سمجھ آئی؟ اس لیے موقع دیکھ کر بات کیجئے. ایک آدمی جلدی میں ہے، کسی مصروفیت میں ہے، اس کے ساتھ آپ بات چھیڑیں گے الٹا آپ اپنے عظیم مشن کی بے قدری کروائیں گے. تو موقع دیکھیے پھر دعوت دیجئے. یوسف علیہ السلام نے موقع دیکھا، بندے آئے ہیں، ان کی غرض ہے، یہ چاہتے ہیں خواب کی تعبیر. حضرت نے فرمایا تعبیر بتاؤں گا لیکن پہلے مسئلہ تو سنو، پہلے میرا تعارف سنو. میرا تعارف یہ ہے میں نے اس جھوٹے دین کو چھوڑ دیا جس میں شرک ہے اور میں نے اپنے بابا ابراہیم کے دین کو اختیار کر لیا ہے. اچھا پھر کہنے لگے میرے جیل کے دوستو ایک بات تو بتاؤ، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار؟ مختلف رب جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں یہ بہتر ہے یا ایک اللہ بہتر ہے؟ اور پھر فرمانے لگے ما تعبدون من دونہ الا اسمان سمیتموہا، یہ جو رب کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو نا یہ تو محض نام ہے جو تم نے رکھ لی ہیں، کچھ تم نے کچھ تمہارے بڑوں نے. ما انزل اللہ بہا من سلطان، رب کی طرف سے دلیل کوئی نہیں ہے، رب کا فیصلہ ہی ہے. ان الحکم الا للہ، حکم اس دھرتی پر صرف کس کا چلتا ہے؟ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت، یہی صحیح دین ہے. یہ دعوت دی ہے. اس کے بعد تعبیر بتائی، جو شراب نہ چھوڑ رہا تھا یہ آزاد ہو جائے گا، رہا ہو جائے گا. بادشاہ کو پہلے بھی شربت پلاتا تھا پھر اپنی ڈیوٹی پہ بحال ہو جائے گا. اور دوسرا سولی لٹک جائے گا اور پرندے اس کی لاش سے گوشت نوچ کر کھائیں گے. اور بتایا کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے. جس کو یہ کہا تھا کہ تو رہا ہو جائے گا، کہا جب باہر جائے گا نا بادشاہ سے میرا ذکر بھی کر دینا. ایک تو یہ کہہ دینا کہ ناحق جیل میں کیوں رکھا ہے، یا جو توحید کی دعوت میں نے تجھے سنائی ہے نا یہ بادشاہ کو بھی جا کے بتا دینا. وہ باہر آ گیا، رہا ہو گیا. اس نے کہا چھوڑو، یاد ہی نہ رہا اس کو. کئی سال پھر یوسف علیہ السلام جیل میں رہے. کچھ عرصہ گزر گیا، بادشاہ کو خواب آیا. بادشاہ کو خواب آیا، اس نے کہا 7 پتلی گائے ہیں، 7 موٹی ہیں، وہ پتلی والی موٹیوں کو کھا رہی ہیں، 7 سٹے سبز ہیں اور 7 خشک ہیں. یہ خواب بڑا عجیب سا اسے لگا. اس نے تعبیر پوچھی تو وہ جو میری طرح کم علم تھے اس کے علماء، انہوں نے کہا جی اضغاث و احلام، یہ پراگندہ خیالات ہیں جی، یہ کوئی خواب نہیں ہے محترم، اس کی تعبیر ہی کوئی نہیں. پراگندہ خیالات میں مجھے ایک بات یاد آئی، غالباً کسی تفسیر میں پڑھی یا کسی اور کتاب میں پڑھی. ایک بادشاہ تھا، اسے رات کو خواب آیا، پراگندہ خیال آیا، بے چین ہو کے اٹھ رہا. اس وقت کے جو منشی ہوتے تھے ان کو بلایا، قاضی کو بلایا، رات کے وقت جو سرکاری علماء تھے ان کو بلایا. میں سارے بادشاہ سے ابھی فوری پہنچو، سارے بیچارے وہ بھاگے بھاگے آئے، پتہ نہیں خیر ہو حملہ ہو گیا ہے کیا ہو گیا ہے. سارے جناب بیٹھ گئے، جناب فجر سے پہلے پہلے ہی. کہنے لگا سارے موجود ہو، مجھے ایک تعبیر بتاؤ. لے بھائی ایسا کا پتہ نہیں کیا ہو گیا، فرمائیے جی. اس نے کہا تعبیر یہ ہے، میرے ذہن میں خیال ہی آیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ مجھے عورت بنا دے اور میں جنت میں موسیٰ علیہ السلام کی بیوی بن جاؤں، کیا خیال ہے تمہارا؟ ایک دردی راتی اٹھائے دعا گوئے چاول، یہ ہے پراگندہ خیال. یہ کیا ہے؟ اضغاث و احلام. ان میں سے معبرین میں سے بولا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، اللہ نے آپ کو مرد بنایا ہے تو آپ مرد بن کے جنت میں جائیں. اچھا اگر خواہ مخواہ عورت ہی بننا ہے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کی کیوں تمنا کرتے ہو؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں. نو 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 نو، میں اپنی اماں عائشہ سے سوکن نہیں بڑھنا چاہنی.
یہ ہے اضغاث و احلام، پراگندہ خیال، جس بےہودہ خیال جس کا کوئی. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت اضغاث و احلام ہے، یہ پراگندہ خیال ہے، اس کی تعبیر کوئی نہیں. اس نے کہا یار یہ کدھر پراگندہ خیال ہے، گائے گائے کو کھا رہی ہے، سبز سٹا اور خشک سٹا ہے، تعبیر بتاؤ، یا بولو کہ نہیں آتی تعبیر. اب وہ بندہ جو جیل سے رہا ہو کے آیا تھا اسے یاد آیا یوسف، کہنے لگا تعبیر بتانے والا تو جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، مجھے بھیجو میں تعبیر پوچھ کے آؤں. کہا جاؤ. وہ آیا اور آ کر کیا کہتا ہے، یوسف ایھا صدیق، اے سچے یوسف ہمیں تعبیر بتا، 7 پتلی گائے موٹی کو کھا رہی ہیں، 7 سبز سٹے اور خشک سٹے ہیں. حضرت نے فرمایا تعبیر بھی بتاؤں گا، تدبیر بھی بتاؤں گا، تبشیر بھی سناؤں گا. تعبیر یہ ہے 7 سال بارشیں ہوں گی، اگلے 7 سال بارشیں نہیں ہوں گی، اور 15ویں سال پھر بارش ہوگی، یہ ہے تعبیر. تدبیر یہ ہے پہلے 7 سالوں میں خوب محنت کرو زراعت پہ، غلہ اکٹھا کرو اور سٹوں کے اندر اس کو چھوڑو تاکہ خراب نہ ہو، اگلے 7 سالوں میں تقسیم کرو تاکہ نظام چلتا رہے. اور تبشیر یہ ہے کہ 15ویں سال خوب بارشیں آئیں گی، پھر خوشحالی ہو جائے گی، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ آ کے تعبیر بتائی. بادشاہ نے کہا اس کو کہو باہر آئے، رہا کرو اس بندے کو، اتنا قیمتی آدمی جیل کے اندر ہے. یوسف علیہ السلام کے پاس رہائی کا پروانہ آیا. سنیے ذرا، حضرت یوسف علیہ السلام کو آرڈر ملا کہ آئیے جی. حضرت فرمایا نہیں، اس طرح تو میں نہیں آتا، اللہ ہمیں جیل سے بچائے، لیکن جیل میں جو گئے ان سے پوچھو نا رہائی کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، یہ نبی کی شان ہے. رہائی کا آرڈر آ گئے، کہتے ہیں نہ ایسے نہیں، پہلے تحقیق کرو کہ جناب وہ جو میں نے، میرا کوئی قصور تھا یا ان عورتوں کا قصور تھا، مجھے جیل میں ڈالا کیوں گیا ہے. اس کو کہتے ہیں باعزت بری ہونا. ہمارے ہاں چنگا باعزت بری ہوتا ہے جناب، جرم ثابت بھی ہو جاتا ہے اور سارا کچھ، آخر باعزت بری ہو گئے جی، چنگی باعزت بری ہو، یہ ہے باعزت بری ہونا. اور پہلے تحقیق کرو. بادشاہ نے ان خواتین کو بلایا اور فرمایا سچی بات بتاؤ یوسف کا قصور تھا یا تمہارا. وہ جواب میں کہنے لگی حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، اللہ کی قسم یوسف میں ہم نے کوئی برائی نہیں دیکھی. عزیز مصر کی بیوی کہنے لگی الآن حسس الحق، گل تو کھل گئی، میں بھی سچی گل کر دوں، انا راودت عن نفسی وانہ لمن الصادقین، میں نے یوسف کو ورغلایا تھا، یوسف تو بالکل پکی بات ہے، سچوں میں سے سچا ہے. یہ جناب عزت اور باعزت بری ہونا اس کو کہتے ہیں. حضرت باہر آئے اور فرمانے لگے عاجزی کے ساتھ، دیکھو میں نہیں کہتا کہ میں بڑا پاک ہوں، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، یہ تو رب کی رحمت سے ہوا ہے. بادشاہ سے بات چیت ہوئی، بادشاہ نے کہا یہ سارے وزارتیں ہیں، جو وزارت آپ کو پسند ہے نا وہ لے لو. اس کو کہتے ہیں حکومت کو مل جانا. ہمارے ہاں تو چھوٹی سی سیٹ ہوتی ہے کونسلر کی، بندے بندے کی جناب ترلے کرنے پڑتے ہیں، جس کو ساری زندگی سلام نہ کرو السلام علیکم جی، اس کے گھر بھی جا کے تعزیت کی دعا کرنی پڑتی ہے، چاہے بندہ 1.5 سال پہلے ہی فوت ہوئے ہوگا، کیونکہ الیکشن جو بھی آئے ہیں منتیں کرنی پڑتی ہیں، ترنے کر تب جا کے کوئی ووٹ دے یا نہ دے. اللہ تعالیٰ نے کیسی عزت عطا فرمائی. ملک مصر ہے، ساری وزارتیں سامنے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا مجھے جو خوراک کا نظام ہے نا اس کا نگران بناؤ 2 وجہوں سے. انی حفیظ علیم، پہلی بات یہ ہے میں حفاظت کرنے والا ہوں، خرد برد کرنے والا نہیں ہوں. دوسری بات میں یہ سارا کام سمجھتا ہوں. ایک آدمی کام نہ سمجھے نا، بے شک دیانتدار بھی ہو لیکن وہ عہدہ نہیں لے سکتا. ان کا جی ٹھیک ہے. یوسف علیہ السلام جیل سے نکلے اور مصر کے وزیر خوراک بن گئے. شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، میرے اللہ تیری مرضی، جدھر چاہے ادھر کر دے. کسی کو تاج سلطانی، کسی کو در بدر کر دے، میرے اللہ تیری مرضی، جدھر چاہے ادھر کر دے. اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں. 7 سال محنت کی، غلہ جمع کیا، اگلے 7 سالوں میں کاٹ پڑ گیا، دور دور تک غلہ ختم ہو گیا. یوسف علیہ السلام نے سستا غلہ دینا شروع کر دیا. معلوم ہوا جو بادشاہ نیک نیت ہو 7 سال بھی کاٹ پڑ جائے اللہ اس کی مدد کرتا ہے. 7 سال بھی کاٹ پڑ جائے اللہ اس کی مدد.
اتنا غلہ تھا کہ اپنے ملک میں تو دیا ہی دیا، ارد گرد کے ممالک میں بھی لوگ آتے تھے ان سے غلہ لے کے جاتے تھے. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر بھی غلہ ختم ہوا. کتنے سال بعد سے نہیں بولو؟ 2 نبی موجود ہیں، ایک کنعان میں یعقوب علیہ السلام، مصر میں یوسف علیہ السلام. رب نے بتایا بارش برسانا میرے اختیار میں. ان کے گھر غلہ ختم ہوا، ان کے بیٹے بھی سنتے ہیں خبر مصر کے اندر کوئی بادشاہ ہے، بڑا سخی ہے، سستا غلہ دیتا ہے. وہ بھی قافلے والوں کے ساتھ آئے. اللہ کہتے ہیں جب بھائی آئے یوسف نے پہچان لیا، انہوں نے نہ پہچانا. حضرت نے بات چیت کی، کھانا کھلایا، بڑا اچھا اکرام کیا، اور جو پیسے دیے تھے وہ بھی ان کی غلے کی بوریوں میں ڈال دی. پوچھتے رہے کوئی بھائی اور بھی ہے؟ کہا جی ایک چھوٹا بھائی ہے بنیامین، اور وہ یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی تھا، یعنی ماں سے. باپ تو سب کا ایک ہی تھا، باقی 10 جو تھے ان کی ماں الگ تھی. کہنے لگا اچھا اگلی دفعہ اس کو بھی لے آنا، تب غلہ ملے گا، نہ لائے تو نہیں ملے گا. اور کہا جی لے آئیں گے. واپس آئے، والد صاحب کو بتایا بڑا چنگا بادشاہ تھا اور بڑے سستا غلہ دیا، کھانا کھلایا. کہہ رہا تھا چھوٹے بھائی کو بھی لے آنا، غلہ زیادہ دوں گا. حضرت نے فرمایا ماشاءاللہ، پہلے یوسف کو لے گا، بنیامین کو لے جانا چاہتے ہو؟ خیر تسلی دلائی. اگلی دفعہ جب غلہ لینے کے لیے آئے، والد صاحب نے کہا ایک شرط پر بھیجتا ہوں بنیامین کو، پہلی شرط ایک قسم کھاؤ کہ ضرور واپس لے کر آؤ. ان قسمیں کھائیں. اب جب چلنے لگے 2 نصیحتیں کی یعقوب علیہ السلام. واقعہ تھوڑا سا رہ گیا، ٹائم پورا ہو رہا ہے لیکن 2-3 منٹ فالتو لگیں گے انشاءاللہ تاکہ سورہ یوسف پوری ہوئی. اجازت ہے نا آپ حضرات کی؟ ہاتھ کھڑا کریں شاباش، جن کی طرف سے اجازت نہیں ہے. چلو خیر، ویک بندے نہیں ہے اجازت، باقی بھی ہے. اب یہ جاگ بھی گئے نا آپ حضرات. اچھا جی، اب کیا ہوا کہ اگلی دفعہ جب جانے لگے نا، یعقوب علیہ السلام نصیحت فرمائے. پہلی نصیحت لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے سب نے نہیں جانا بلکہ جدا جدا دروازوں سے جانا ہے، نظر بد نہ لگ جائے یا کوئی سازش نہ ہو جائے. اور دوسری بات یہ ہے اس تدبیر کے اوپر یقین نہیں کرنا، بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھنا ہے. اب وہ گئے، یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے ساتھ بٹھایا، تنہائی میں بتا دیا میں تیرا بھائی ہوں. اچھا ہاں، فی الحال ابھی ان کو نہیں بتانا تاکہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں کوئی ہیلا کرتا ہوں تجھے اپنے پاس روکنے کا، اور اس ہیلے کی اجازت اللہ نے دی. کذالک کدنا لیوسف. بھائی جو چیزیں ممنوع ہے نا، حرام ہے، منع ہے، وہ اس لیے منع ہے کہ اللہ نے منع کی ہے. جب اللہ اجازت دے تو پھر کوئی منع نہیں. دیکھو انسان کو سجدہ کرنا منع ہے نا، بولو منع ہے نا، لیکن آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا اس وقت فرض تھا، اللہ نے کہا ہے نا. تو جو حکم اللہ دے بس، مالک تو اللہ ہے نا. اللہ نے ترتیب بتائی. وہ ہوا یوں کہ پیالہ تھا یا پیمانہ تھا، وہ بنیامین کے بوری کے اندر رکھ دیا. قافلہ روانہ ہوا، آواز دیو قافلے والوں چوری کر کے جا رہے ہو. ان کا کیا گم ہوا؟ کہا بادشاہ کا پیمانہ گم ہو گیا، دے دو تو ہمیں غلہ زیادہ دیں گے. ان کا جی نہیں ہم نے تو کوئی چوری نہیں کیا. کہا پھر تلاشی لی، اگر نکل آیا تو پھر بے شک گرفتار کر لینا. کہا ٹھیک ہے جی دو تلاشی. باقیوں کے سامان پہلے چیک کیے، آخر میں بنیامین کے چیک کیا، وہاں سے پیالہ نکل آیا. کہا چلو بھائی تم جاؤ اور یہ گرفتار ہے. کہنے لگے این یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اس نے چوری کی ہے نا، اس کا ایک بھائی تھا یوسف، وہ بھی چوریاں کرتا تھا. استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذلک. فاسرها یوسف فی نفسه ولم یبدها لهم قال انتم شر مکانا. یوسف علیہ السلام دل ہی دل میں کہا بڑے برے ہو بھائی، زیادتیاں ساری میرے ساتھ کی ہیں اور مجھے چور بھی بتا رہے ہو. اور ٹھیک ہے جو بھی ہوا ہے آپ جاؤ، یہ گرفتار ہے. اب وہ قسم یاد آئی جو والد صاحب کے سامنے کھا کے آئے تھے. کہنے لگے بادشاہ سلامت مہربانی کرو، اس کو چھوڑ دو، ہم میں سے کسی کو پکڑ لو. تو میں نہ تم جاؤ، سامان اس کے پاس سے برآمد ہو، تمہیں کیوں پکڑ لو، پاکستان تھوڑا ہی ہے. اب جناب انہوں نے کہا نہیں. جب بہت مایوس ہوئی ہے نا، آپس میں بیٹھ کے مشورہ کرنے لگے کیا کریں. بڑے بھائی نے کہا دیکھو میں تو گھر نہیں جاتا، میں تو ادھر ہی رہوں گا جب تک والد صاحب اجازت نہ دیں. کیوں؟ اس لیے کہ میں کیا منہ دکھاؤں گا جا کے والد صاحب، تم جاؤ اور جا کر بتاؤ. وہ چلے آئے اور آ کے والد صاحب کو بتایا تمہارے بیٹے بنیامین نے چوری کی ہے، جاؤ قافلے والوں سے پوچھ لو، وہاں مصر والوں سے پوچھ لو، بالکل ایسے ہی ہوا ہے. اب اس دفعہ وہ جھوٹ نہیں بول رہے تھے، لیکن جب اعتماد ٹوٹ جائے نا تو پھر سچ بھی بندے کو جھوٹا ہی لگتا ہے.
یعقوب ایسا میں اچھا کوئی نئی کہانی گاڑ کے آ گئے ہو، نئی بات تم نے بنا لی ہے۔ بہرحال پھر یہی فرمایا فصبر جمیل، میں صبر ہی کروں گا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگوں گا۔ پھر یوسف علیہ السلام کی یاد آئی یعقوب علیہ السلام، اور لوگوں سے منہ موڑا، وتولی عنہم، اور کہنے لگے یا صفا علی یوسف، ہائے افسوس میرا یوسف بھی گم ہو گیا، اور آج بنیامین بھی گم ہو گیا۔ گھر والوں نے کہا تم ہمیشہ یوسف یوسف کرتے کرتے مر جاؤ گے۔ جواب میں کہنے لگے قال انما اشکو بثی وحزنی اللہ، میں اپنے غم تمہیں نہیں سنا رہا، کس کو سنا رہا ہوں؟ تیرے بنا سہارا کون، تجھ بن اور ہمارا کون، تو ہی تو ایک داتا ہے، تجھ بن کرے گزارا کون، حسن ہی حسن ہے تیری ذات، تجھ سے بڑھ کر پیارا کون، موسیٰ جیسے غش کھائیں تیرا کرے نظارہ کون، دنیا دار تو اندھے ہیں سمجھے تیرا اشارہ کون، حشر میں ہوگا یہ معلوم جیتا کون ہے ہارا۔ جاؤ میرے بچوں مایوس نہ ہونا، یوسف کو بھی ڈھونڈو، بادشاہ کی منت کر کے بنیامین کو بھی رہا کراؤ۔ اب تیسری مرتبہ بھائی آئے، اب پیسے بھی کوئی نہیں ہے، گھر میں آٹا بھی کوئی نہیں ہے، وہ بنیامین کی رہائی کا مطالبہ تو کرتے ہیں، بھوک سے بھی مر رہے ہیں، سب سے پہلے تو روٹی کا انتظام کرنا ہے، پیسے بھی کوئی نہیں۔ اب آئے اور سنیے جناب، واقعہ تقریباً ختم ہونے والا ہے، بہت اہم مقام ہے، توجہ ہے نا سب حضرات کی۔ آگر کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، کس کو کہہ رہے ہیں؟ بولو، جس کو کل کنویں میں پھینکا تھا اس کو کہہ رہے ہیں یا ایھا العزیز، اے بادشاہ سلامت، مسنا واہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑا تکلیف پہنچی ہوئی ہے، فاقے پہ فاقے چل رہے ہیں، آٹا کوئی نہیں ہے، کھانا کوئی نہیں ہے، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، پیسے بھی کوئی نہیں کہ کوئی لے کر آئے، کوئی گھٹیا سی پونجی لے کر آئے ہیں، مہربانی کر ہمیں غلہ دے دے، وتصدق علینا، وتصدق علینا، کوئی صدقہ دے دے، خیرات دے دے، ان اللہ یجزی المتصدقین، رب تجھے صدقے کا اجر دے گا۔ جب انہوں نے خیرات مانگی نا، رب نے کہا بس اب بہت ہو گیا۔ یہی بات تو ان کو سمجھانی تھی کہ رزق تمہارے ہاتھ میں نہیں، رزق رب کے ہاتھ میں ہے، عزت تمہارے ہاتھ میں نہیں، عزت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اب جب انہوں نے صدقہ مانگا، رب نے کہا اب بتا میرے یوسف ان کو کہ تو کون ہے اور یہ کون ہے۔ سنیے ذرا، یوسف علیہ السلام نے فرمایا هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، اور صدقہ مانگنے والوں ایک سوال کا جواب دو، کل یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کوئی یاد ہے جہالت کے دور کی بات؟ انہوں نے یہ بات سنی نا، بڑے حیران ہوئے، اور حیران ہو کر کیا کہتے ہیں؟ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تو یوسف تو نہیں، تو یوسف تو نہیں؟ قال انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں، یہ بنیامین میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا، میرے رب نے احسان کیا ہے، انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو رب سے ڈرتا رہے، صبر کا دامن نہ چھوڑے، رب اسے یوں ہی عزت دیا کرتا ہے۔ اب تو انہوں نے کہا آٹے کو چھوڑو، جان بچاؤ، ڈر گئے، کہنے لگے ہم سے غلطی ہوگی، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم، معافی کے لیے تمہیں نہیں بتایا، مت معافی مانگو، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن بھی یہی فرمایا تھا، تمہارا ایک ایک ظلم مجھے یاد ہے، لیکن میں بھی اپنے بھائی یوسف کی سنت کو زندہ کرتا ہوں، جیسے اس نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنے برادری والوں کو معاف کرتا ہوں۔ سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ پتھر کھا کے جس نے پھول برسائے، سلام اس پر، درود اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو آبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے پتھر کھا کے دعائیں دی، صلی اللہ۔ فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میری قمیص لے جاؤ، جا کے میرے بابا کے چہرے پہ ڈال دینا، اللہ ان کی بینائی کو واپس لوٹا دے گا، سارا خاندان لے کر ادھر آ جاؤ۔ یہ تیسری دفعہ کرتا یوسف کا ذکر آیا اس واقعے میں، پہلی دفعہ جب خون آلودہ کرتا لے کر گئے تھے،
دوسری جگہ جب صداقت کی دلیل بنا تھا کہ آگے سے پھٹے یا، اور تیسری دفعہ اب کرتا خوشخبری بن کے جا رہے ہیں۔ اب بڑی دلچسپ بات ہے جی، مصر سے بھائی کرتا لے کر روانہ ہوئے، تقریباً 8 دن کی مسافت بنتی تھی کنان تک۔ بھائی تو سارے وہاں گئے ہوئے ہیں مصر میں، یعقوب علیہ السلام بوڑھے ہو گئے ہیں، نابینا ہو گئے ہیں، اپنے گھر میں آرام فرما رہے ہیں، گھر کے اندر بچیاں ہیں، بہو ہیں، پوتے پوتیاں ہیں، بڑا خاندان تھا، وہ کام کاج میں لگے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام آواز دے رہے ہیں، بھائی سارے ادھر آؤ، بڑی اہم بات کرنی ہے، سب کو بولا، چھوٹے بڑے سارے آ جاؤ۔ وہ بچیاں پوتیاں پوتے سارے آ گئے جناب، حضرت کی چارپائی کے پاس جمع ہو گئے۔ خیریت جی کیوں سب کو بلایا؟ اب بڑی اہم بات کرنی ہے۔ اچھا بتاؤ کون سی اہم بات ہے، سنیے ذرا۔ حضرت نے فرمایا انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اگر تم یہ نہ کہو کہ بابا یعقوب کا دماغ ٹل گیا ہے تو مجھے آج اپنے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ لگے بابا کوئی خیال آ گیا پرانا آپ کو، کہاں آیا یوسف؟ میں نے سمجھا کوئی اہم بات کرنی ہے، یہ تو کوئی خیال آ گیا، وہ اٹھ کر کے چلے گئے۔ لیکن 8 دن نہ گزرے کہ قافلہ آ گیا اور کرتا یوسف بھی آ گیا، اور جب بابا کی چہرے پہ ڈالا فرتد بصیرا، بینائی واپس آ گئی، اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور فرمان لگے الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں نے کہا نہیں تھا مجھے اللہ پہ وہ یقین ہے جو تمہیں یقین ہے؟ میں نہیں کہتا تھا میرا اللہ میرا یوسف میرے ساتھ ملائے گا؟ میں نہیں کہتا تھا؟ انہوں نے کہا بابا ہم سے غلطی ہوئی، ہمیں معاف کر۔ تو میں سوف استغفر لکم ربی، ٹھیک ہے میں ان قریب تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ مفسرین کہتے ہیں تہجد کے وقت کی طرف اشارہ کیا، یا چونکہ حقوق العباد تھے نا، یوسف کا حق بھی ہے، یوسف سے پوچھتے ہیں اس نے بھی معاف کیا ہے کہ کوئی نہیں کیا، وہ معاف کرے تو میں بھی معاف کر دوں گا۔ اب قافلہ گیا جناب، اور تم سوال کرتے ہو یعقوب علیہ السلام کا خاندان کیسے مصر پہنچا، تو ایسے پہنچا۔ اب یعقوب علیہ السلام کا خاندان مصر آیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا اور کہا ادخلوا مصر انشاءاللہ آمنین، امن کے ساتھ مصر میں داخل ہو جاؤ۔ جب خاندان مصر میں داخل ہو گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے تخت لگایا گیا اور سجدہ تعظیمی، کیونکہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا، سجدہ تعظیمی ہوا، سب نے سجدہ کیا، 11 بھائیوں نے بھی سجدہ کیا، ماں نے بھی سجدہ کیا، باپ نے بھی سجدہ کیا۔ تو یوسف علیہ السلام بولے یا ابت ھذا تعویل رؤیا من قبل، وہ جو بچپن میں مجھے خواب آیا تھا، 11 ستارے اور سورج چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، آج میرے رب نے خواب سچا کر دیا ہے، اور میرا رب تمہیں لے آیا ہے، دیہات سے لے آیا ہے، شیطان نے پھوٹ ڈال دی تھی اور میرے رب نے مجھے جیل سے رہائی کی۔ فسرین فرماتے ہیں کنویں کا ذکر نہیں کیا، بھائی شرمندہ نہ ہو، بس معافی تلافی ہو گئی ہے، چھوڑو اب اس بات کو، جیل کی بات کی ہے، کنویں کی بات ہی نہ کی۔ اور پھر دعا کرتے ہیں رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعبیر الاحادیث، اے اللہ ملک بھی تو نے دیا، علم بھی تو نے دیا، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، مجھے فوت کر تو مسلمان بنا کر اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ شامل فرما۔ آخری رکوع ہے، 3 باتیں اللہ نے فرمائی ہیں، میرے محبوب یہ غیب کی خبر تھی، ہم نے آپ کو بتائی۔ واقعہ یوسف کیا تھا؟ غیب کی خبر، ہم نے آپ کو بتائی چونکہ آپ میرے نبی ہیں، آپ وہاں موجود نہ تھے، ہم نے آپ کو سارا قصہ سنایا، اور لوگ ایمان نہیں لاتے، اگرچہ آپ چاہیں بھی ایمان وہی لائے گا جس کے دل میں طلب ہوگی، اور اعلان کروایا آخر میں قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، میرے حبیب اعلان کر بتا دنیا والوں کو میرا بھی یہی راستہ ہے جس راہ پر میرا بھائی یوسف چلتا ہوا گیا۔ اس سے پہلے سورہ ہود ہے، 7 نبیوں کے قصے کل ہم نے پڑھا، اس میں بیان ہوئی ہے جس راستے میں میرا بھائی نوح اور ہود اور صالح چل کے گئے، شعیب اور ابراہیم اور لوط چل کے گئے اور موسیٰ چل کے گئے، میرا بھی یہی راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو بلاتا ہوں کس کی طرف؟ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اندھا راستہ نہیں، دلائل کا راستہ ہے میرا بھی اور میرے ماننے والوں کا بھی۔ وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ